أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مختصر وقت میں آپ کا یہ بتا دوں کہ جو ہماری بات چل رہی تھی شیعیت کے بارے میں کہ شیعوں کی ابتدا کب ہوئی، کل ہم نے ایک بہت اہم مسئلہ عبداللہ ابن سبا کا کہ جو الزام تراشی کی جاتی ہے شیعوں پہ کہ شیعوں کی ابتدا، شیعوں کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے ڈالی۔ عبداللہ ابن سبا نے کیوں نہیں ڈالی، اس کے کیا دلیلیں ہیں، صحیح ہے، ہم نے اس کو نقل کیا اس لیے کہ اگر عبداللہ ابن سبا جیسی کوئی شخصیت ہوتی تو شیعہ ان کی یاد منا رہے ہوتے، دوسرے مخالفین جو ہیں ان کی جانب سے شیعوں پر حملے ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے وہیں ایک رائے ایک ایسی ہے کہ مولائے کائنات کی دور حکومت میں شیعیت کا آغاز ہوا۔ کچھ لوگ ماننے والے ایسے ہیں کہ جب علی علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں تو آپ کی خلافت میں شیعہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ وہاں پر بھی دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد شیعہ سنی الگ ہوتے ہیں، ایک گروہ کہہ رہا ہے نہیں جنگ صفین کے بعد، اور ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد، صحیح ہے، شیعہ سنی پوری طرح سے الگ ہو رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس بات کو کہنے والا کون ہے، اس بات کو نقل کرنے والا کہ جنگ جمل کے بعد شیعہ اور سنی میں افتراق ہوا ہے اور شیعہ مذہب کی بنیاد پڑی ہے۔ یہ کہنے والے ہیں، اس کو نقل کیا ہے ابن ندیم، ان کی کتاب ہے الفہرست، اور اس میں انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب طلحہ اور زبیر نے مولائے کائنات کی بیعت توڑ دی اور مولائے کائنات کی بیعت کو توڑنے کے بعد مولائے کائنات کے مقابل میں آ گئے تو مولائے کائنات بھی ان کے سر کو صحیح راستے پر جھکانے کے لیے آپ بھی میدان میں آئے، اور اس کے بعد کہا جن لوگوں نے اس وقت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا ان کو شیعہ کہا جانے لگا، صحیح ہے۔ یہ ایک رائے کس نے دی؟ ابن ندیم نے۔ اور اس وقت مولائے کائنات نے جو ان کے اصحاب تھے چار گروہوں میں بانٹا تھا، ایک کو اصفیاء کہا تھا، ایک کو اولیاء کہا تھا، یعنی سب شیعوں کے گروہ، اصفیاء، اولیاء، شرطۃ الخمیس اور اصحاب، صحیح ہے، چار گروہ بنائے تھے۔ وہاں پر اسی بات کو نقل کرنے والے ابو عبداللہ البرقی نے علم رجال کی اپنی کتاب میں بھی یہی بات نقل کی ہے، اور انہوں نے اسی کتاب میں سلمان، مقداد، ابو ذر غفاری اور ان جیسے بڑے اصحاب کو اصفیاء میں شمار کیا ہے کہ یہ لوگ کیا تھے؟ اصفیاء، یعنی چنے ہوئے کیا ہیں؟ اصحاب مولائے کائنات ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دونوں کا فرق کیا ہے۔ دونوں کا فرق یہ ہے کہ ابن ندیم کا انتقال ہوا ہے کب؟ 378 میں، 378 ہجری میں، لیکن اس سے پہلے عبداللہ برقی کا انتقال ہو رہا ہے 274 میں یا 280 میں، تو ظاہر ہے پہلے نقل کرنے والا کون ہوا؟ عبداللہ ابن برقی۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ سلمان فارسی، مقداد، ابو ذر غفاری، دیگر اصحاب امیر المومنین کا تعارف انہوں نے اصفیاء کے طور پر کرایا، اور کیا بات کہی کہ جنگ جمل میں جب مقابلے میں علی علیہ السلام کے فوجی آئے ہیں تب علی کے چاہنے والوں کو، علی کے فوجیوں کو کیا کہا گیا؟ شیعہ کہا گیا، جبکہ جنگ جمل سے پہلے جناب سلمان اور جناب ابو ذر غفاری کا انتقال ہو چکا تھا، صحیح ہے، اور جناب سلمان، جناب ابو ذر غفاری کو جنگ جمل کا سے پہلے جب انتقال ہو چکا تھا تو اس سے پہلے ان کو شیعہ کہا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد شیعہ نہیں کہا جانے لگا بلکہ جنگ جمل سے پہلے شیعہ کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیں
جو ابن ندیم کا کی اگر بات مان لی جائے تو ہم نے جو پیچھے واقعات اور احادیث ذکر کیے ہیں اس سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تیسری بات کہ اس نظریے کو بس اتنا مانا جا سکتا ہے، ابن ندیم کی بات ایسے مانی جا سکتی ہے کہ شیعوں کا وجود تو پہلے سے تھا، لیکن جنگ جمل کے بعد یہ وجود کچھ اور کھل کر سامنے آ گیا، یعنی شیعہ زیادہ وضاحت کے ساتھ پہچانے جانے لگے۔ صحیح ہے، یہ اتنا کہا جا سکتا ہے، ورنہ تو ابن ندیم کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اب آ جائیں دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ جنگ صفین کے بعد جو کہنے والے ہیں یہ بات ختم کر کے اور وہیں پہ انشاءاللہ اس کے بعد آگے اس گفتگو کو بڑھائیں گے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایرانیوں نے شیعت کو عروج بخشا ہے۔ صحیح ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے اور کہ اس میں کیا رائے قائم کی گئی ہے، دلیل کیا دی گئی ہے شیعت کی بنیاد کے لیے، اور اس کی کاٹ کیا کیا ہے۔ تو جو لوگ جنگ صفین کے بارے میں مانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکمیت، جنگ صفین میں آپ نے اگر علی علیہ السلام کا سیریل دیکھا ہو تو اس میں جنگ صفین میں حکمیت کا ایک فیصلہ ہوا تھا۔ صحیح ہے کہ جب معاویہ کی فوج نے قرآن بلند کر لیے تھے نیزوں پر، وہ قرآن نہیں تھے، امام منع کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود فوج باقی ہو گئی، اور پھر حکم بیٹھے دونوں جانب سے۔ حکمیت کا فیصلہ جب آیا ہے تو وہاں پر کہا کہ اس کے بعد جب امام کوفے پہنچ رہے تھے تو امام کا لشکر دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جو کوفے کے باہر رکا کہ جس کو خوارج کہا گیا، اور دوسرا حصہ جو کوفے کے اندر امام کے ساتھ داخل ہو گیا اور وہ پھر ان سے دوبارہ بیعت لی گئی۔ سمجھ گئے؟ یعنی جو لشکر امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں لڑ رہا تھا، حکمیت کے فیصلے کے بعد یہی لشکر کس میں بٹا؟ دو حصوں میں۔ ایک حصہ خوارج کہلایا کہ جو امام کا ساتھ دینے کو راضی نہیں ہوا اور امام کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ توبہ کریں۔ ان کے عقیدے کیا ہیں خروج کے، خارجیوں کے، وہ انشاءاللہ بھی یہیں پہ ذکر کر دوں گا۔ یعنی امام کو کہہ رہے تھے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ توبہ کریں، اور اسی بنیاد پر وہ لوگ کوفے کے باہر رک گئے۔ باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، امام صحیح ہیں، امام کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ صحیح ہے، اور وہ لوگ امام کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئے۔ جو لوگ باہر رک گئے تھے انہی کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی۔ جب وہ لوگ ظلم کرنے لگے، زیادتیاں کرنے لگے، لوگوں کو ستانے لگے، تب ان کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی ہے، اور ان میں سب مارے گئے ہیں سوائے 10 لوگوں کے جو فرار کر گئے تھے، اور انہی 10 میں سے ایک کون تھا؟ ابن ملجم تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، ایک مستشرق ہیں۔ مستشرق معلوم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے مستشرق سمجھ لیں۔ مستشرق ایسے عالم دین کو کہتے ہیں اور ایسے اسکالر کو کہتے ہیں جو یورپ سے آ کے مڈل ایسٹ میں ریسرچ کرتا ہے اور ریسرچ کر کے مڈل ایسٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مستشرق۔ تو ایک مستشرق ہیں جن کا نام ہے مونتیگر می واٹ۔ ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ جنگ صفین کے بعد شیعہ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ نظریہ کہاں سے لیا ہے؟ جو ہم نے پہلے ذکر کیا، تاریخ طبری سے لیا ہے۔ تاریخ طبری ہی میں اس طرح سے ذکر ہے کہ لما قدم علی الکوفہ، کہ جب علی علیہ السلام کوفے آئے، وفارقتہ الخوارج، اور خوارج ان سے جدا ہو گئے، وثبت الیہ الشیعہ، اور جو شیعہ تھے علی کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس کا مطلب کہ جو شیعہ تھے وہ علی کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس ورڈ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیعہ جنگ صفین سے پہلے تھے، نہ کہ بعد میں وجود میں آئے۔ پہلے سے ہی جو علی کا ساتھ دے رہے تھے انہیں شیعہ کہا جاتا تھا۔ اب دیکھیں، بس اتنا مان سکتے ہیں جنگ صفین نے بھی شیعوں کو پہچانوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ صحیح ہے کہ شیعت ابھر کر آئی کہ شیعہ اصل کس کو کہتے ہیں۔
خوارج کا عقیدہ ملاحظہ فرما لیں کہ صفین کے بعد جو خوارج وجود میں آئے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور امامت کے بارے میں ایسے اعتقاد پیش کیے ہیں کہ جو شیعہ کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ مثلا ان کے یہاں امامت سے متعلق نظریات اس طرح کا ہے کہ انہوں نے حکمیت کے فیصلے کو غلط قرار دیا کہ جو حکمیت کا فیصلہ ہوا ہے یہ غلط ہے، اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ امام سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف شیعہ کیا مانتے ہیں کہ امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، وہ ہر غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مانا کہ امام علی علیہ السلام اپنے ہوا و ہوس کے شکار ہو گئے۔ صحیح ہے، انہوں نے کیا ہوا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم ہے تو انشاءاللہ حکمیت میں کیا ہوا تھا جو 3 دن آئے گا 19، 20، 21، اس میں انشاءاللہ ہم اس پر روشنی ڈال دیں گے کہ حکمیت کا فیصلہ کس طرح سے انجام پایا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیں خوارج نے یہ اعلان شروع کر دیا کہ امام نے اپنی خواہشات اور ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہوئے حکمیت کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اپنی مرضی انہوں نے چلائی ہے، جو کہ امام ایسا کام انجام نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ مقام امامت کہ خوارج نے امام کے نصب کیے جانے کے قائل نہیں تھے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ کہا بلکہ امام کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی علی ہٹ گئے تو کوئی دوسرا امام ہو سکتا ہے علی کے رہتے ہوئے۔ صحیح ہے، اور ان کے یہاں امام کا قریش سے ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی امام بن سکتا ہے ان کے عقیدے میں۔ کس کے؟ خوارج کے عقیدے میں۔ ظاہر ہے لیکن رسول کی صراحتاً حدیث ہے کہ یہ پورے ائمہ کے نام کا ذکر ہے اور یہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے، اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ جو یہ اجتہاد کیا جا رہا ہے، یہ اجتہاد جو رسول کی احادیث ہیں، رسول کی قرآن کی آیتیں ہیں، ان کے خلاف یہ اجتہاد کیا گیا ہے۔ بس اتنا تسلیم کیا جائے گا کہ جنگ صفین نے بھی مسلمانوں شیعوں کو پہچنوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایسے ہی اب بچتا ہے واقعہ کربلا اور اہل ایران اور شیعیت، جس پر انشاءاللہ ہم واقعہ کربلا، جو لوگ مانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد شیعہ ہوئے، یا جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایران میں کامیابی کے بعد شیعوں کو ایک کی بنیاد پڑتی ہے اور شیعوں کو ایک وجود ملتا ہے، تو اس رائے پہ کیا دلیل ہو سکتی ہے انشاءاللہ اسے کل ہم تذکرہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔